کچھ ملحدین جن کا اپنا ذاتی ماننا ہے کہ عاقل اور بالغ انسان اپنی مرضی سے رضا سے جو چاہے سو کرے، کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی اس پہ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں کہ مفتی صاحب اور اس مدرسے کا جو طالب علم تھا، ان کا جو ریلیشن ہے یہ مدارس کے نظام کی عکاسی کرتا ہے۔ اور میرے خیال میں ملحدین کو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ ان کا جو ویژن ہے، ان کی جو سوچ ہے کہ رضا سے عاقل اور بالغ لوگ اپنی مرضی سے جو چاہیں سو کریں، انہیں کیا اس پہ اعتراض ہونا چاہیے، یا پھر اگر ان کو اعتراض ہے تو پھر ان کو اس چیز پہ اعتراض کیوں ہے اس کے اوپر بھی دلائل دینے چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ ابھی تک میں نے کوئی بھی ایسا اسلام پسند مولوی نہیں دیکھا جو اپنے اس استاد کو یا شیخ کو یا اس عالم دین کو یا کسی خطیب کو یا مولوی کو یا اس مفتی کو ڈیفینڈ کرتا نظر آتا ہو۔ ابھی تک کسی نے بھی ان کو ڈیفینڈ نہیں کیا۔ البتہ ان کے ویڈیو بیان جاری ہو جانے کے بعد کچھ لوگوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ چونکہ ہاتھ میں قرآن اٹھا کے ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نشہ دیا گیا، اس کے بعد مجھ سے یہ کام کروایا گیا، مجھے نہیں پتا یہ کام میں نے کب کیا اور کہاں کیا، اس لیے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن دوسری جانب پورے سسٹم کو داغدار کرنے کی جسارت کرنے والے، ان سے میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ میں ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں، میں جانتا ہوں کہ نمبرز بہتر لینے کے لیے، پوزیشن بہتر کرنے کے لیے کتنی ہی بیٹیوں کو اور بچیوں کو اپنے ٹیچر یا اپنے HOD کے بستر کی زینت بننا پڑتا ہے۔ پھر آپ کیوں وہاں مطالبہ نہیں کرتے کہ ہراسمنٹ کی وجہ سے یونیورسٹی کو بند کر دینا چاہیے؟ کیوں آپ مطالبہ نہیں کرتے؟ کتنے ہی پرائیویٹ سکولز ایسے ہیں جہاں پہ ٹیچرز کے ساتھ ہراسمنٹ کے بے شمار واقعات سامنے آتے ہیں۔ کیونکہ میں ایجوکیشنسٹ ہوں، میں تعلیم سے منسلک ہوں، میں جانتا ہوں کہ بہت زیادہ ایسے کیسز ہیں، ہراسمنٹ کے کیسز بہت زیادہ ہیں۔ تو کیوں آپ مطالبہ نہیں کرتے کہ اسکول بند کر دیے جائیں؟ کیوں آپ مطالبہ نہیں کرتے کہ کسی بھی جاب میں پروموشن کے لیے آپ کو اپنے ہیڈ یا اپنے کسی بھی آفیسر کے بستر پہ جانا پڑتا ہے؟ آپ کیوں اس چیز کا مطالبہ نہیں کرتے کہ خواتین کی جاب کو اس طرح سے، جس طرح ہمارے معاشرے میں خواتین کا مردوں کے اندر کام کرنا یا ان کے برابر بیٹھ کے کام کرنا، اس کو بند کرنا چاہیے، کیونکہ ہراسمنٹ کی کیسز بڑھتے جا رہی ہیں؟ کیوں آپ نہیں کہتے کہ ڈاکٹرز جو کہ نرسز کا غلط استعمال کرتے ہیں، ان کو اپنے بستر کی زینت بناتے ہیں، اور یہ بات ڈھکی چھپی کہیں بھی نہیں ہے، آپ سبھی جانتے ہیں، اسی معاشرے میں آپ رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی مطالبہ کیا ہے کہ چونکہ ڈاکٹرز کا عملہ درست نہیں ہے اس لیے پاکستان سے MBBS ختم کر دیا جائے؟ چونکہ ڈاکٹرز کا عملہ درست نہیں ہے اس لیے پاکستان میں ہاسپٹلز کو بند کر دیا جائے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ آپ نے یہ کہا کہ چونکہ ڈاکٹرز کرپٹ ہیں اور یہ بد کردار ہیں، اس لیے ڈاکٹرز کے ریلیٹڈ جتنا بھی مواد ہے سارا اٹھا کے اس کو سمندر برد کر دیا جائے؟ آپ نے کبھی یہ ڈیمانڈ کی ہے؟ آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہ بد کرداری روکی جائے؟ آپ نے کبھی مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ ہم نے تو بے شمار بار مطالبہ کر دیا اس بات کا کہ آپ ٹھیک ہے، اس مفتی کو سب سے پہلے سرعام مینار پاکستان پہ لٹکا دیں اس کو، لیکن پھر آئیں وہ زینب بیٹی کے قاتل کو لٹکانے کا ہمارا ساتھ دیں۔ پاکستان میں جتنے ہراسمنٹ کے کیسز ہیں، آئیں اس پہ بیٹھ کے بات کریں، اس کے اوپر حکومت وقت کو فورس کرنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کا مستقبل، اپنے بیٹوں کا مستقبل، اپنی عزتوں کا مستقبل ہمیں بڑا عزیز ہے۔ ہم چاہتے ہیں اس کا کوئی مستقل حل تلاش کیا جائے۔ وہ کیا ہے؟ اقتلوا الفاعل والمفعول، جس نے بدفعلی کی اس کو بھی قتل کرو، جس نے بدفعلی کروائی ہے اسے بھی قتل کرو، اور جس شریعت کا یہ حکم ہے اسی کا حکم ہے کہ جو زانی ہے اگر وہ شادی شدہ ہے اسے سنسار کرو، اور جو شادی شدہ نہیں ہے اسے کوڑے لگاؤ۔ پھر کیوں آپ اس طرف نہیں آتے؟ ہراسمنٹ کے کیسز کو روکنا ہے تو صرف مدارس کی بندش اس کا سلوشن نہیں ہے۔ اگر یہ روکنا ہے تو پھر آپ کو یونیورسٹیز، کالجز، سکولز، ہاسٹلس کو بند کرنا پڑے گا، کو ایجوکیشن سسٹم کو بند کرنا پڑے گا، آپ کو سکولز کو بند کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ یہ باتیں ہمیں نہ سکھائیں۔ آپ کے نزدیک تو بے رضا جو مرضی کرے، آپ اس میں دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب اگر مجرم ہے، اگر ان کو نشہ نہیں دیا گیا تھا، اگر اس کی انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے تو لڑکے کو جبر تو نہیں کیا جا رہا تھا؟ اس ویڈیو میں جو موجود ہے جبر نہیں ہو رہا تھا، بے رضا تھا، اور بے رضا پہ آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ہمیں اعتراض ہے،
ہمیں اس کا افسوس ہے، ہم اس پہ مطالبہ کرتے ہیں، ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں ان دونوں کو چوک میں لٹکایا جائے، ان دونوں کو قتل کیا جائے اور پاکستان میں حدود اللہ کا نفاذ کیا جائے، تاکہ ہمارے بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارا مستقبل، ہمارا معاشرہ فحاشی سے اور یعنی سے محفوظ ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یؤمنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم۔ اے میرے صحابہ، جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے گی اور یعنی عام ہو جائے گی، جیسے آج آپ کے کالجز، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، آپ کے ہاسپٹلس میں کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں پہ میں بولوں، میں بولتا چلا جاؤں یار، تباہی مچ گئی ہے، کو ایجوکیشن سسٹم نے برباد کر دیا ہے، مرد و زن کے اختلاط نے برباد کر دیا ہے۔ میں جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے گی، اللہ اس قوم میں فشا فیہم الطاعون، اس قوم میں اللہ طاعون ڈال دے گا، والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم، اور ایسی ایسی عجیب و غریب بیماریاں اللہ ڈال دے گا جن کا ان کے آباء و اجداد نے، بڑوں نے کبھی نام تک نہیں سنا ہوگا۔ دو عاقل اور بالغ لوگ اپنی مرضی کے ساتھ ایک کام کر رہے ہیں اور آپ ملحدین کے نزدیک تو یہ بری بات ہے ہی نہیں، ان کے پاس ایک رائٹ ہے، اختیار ہے، وہ جو مرضی کریں، آپ کو اس بات سے کیا غرض؟ آپ کس چیز کا اعتراض کرتے ہیں؟ آپ انہیں سپورٹ کریں کیونکہ آپ کے وہ ساتھ۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بنیاد پہ اسلام نعوذ باللہ کرپٹ ہے، ان کی بنیاد پہ مدارس بند ہونے چاہیے، ان کی بنیاد پہ مساجد بند ہونے چاہیے، ان کی بنیاد پہ، تو پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ جو یونیورسٹیز میں، جو کالجز میں، جو سکولز میں، جو ہاسپٹلز میں، جو بار ایسوسیشنز میں جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ آپ لوگ کرتے ہو، ان تمام کو بند کر دینا چاہیے اور کر کے اسلامی فلاحی ریاست کا آغاز کرنا چاہیے۔ اس کے مطابق بیٹیوں کی تعلیم کا الگ، بیٹوں کی تعلیم کا الگ، خواتین اور مردوں کے لیے جس حد تک ممکن ہو سکے الگ الگ انتظام کیا جانا چاہیے۔ السلام علیکم۔